حضرت رسول اللہ کے بعد نبوت کا کام کون کرے گا؟ حضرت رسول اللہ کے بعد شریعت کا کام کون کرے گا؟ حضرت رسول اللہ کے بعد دین، مذہب، ایمان، اسلام، احسان و ایقان کی دعوت و تبلیغ، ترویج و اشاعت کا کام کون کرے گا؟ تو وہ کون ہوں گے؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہا وہ دین کا مسئلہ ہو، وہ دنیا کا مسئلہ ہو، وہ سیاست کا مسئلہ ہو، انبیاء کرام خود سنبھالتے تھے۔ دین لوگوں کی زندگیوں تک پہنچانا، دنیاوی معاملات لوگوں کے دنیاوی معاملات کو درست کرنا، سیاست لوگوں پر حکمرانی کا تمغہ، یہ انبیاء کرام کا ورثہ، انبیاء کا وتیرہ، انبیاء کا طریقہ، انبیاء کے کام ہوا کرتے تھے۔ رسالت مآب نے آگے فرمایا کلما ہلک نبی خلفہ نبی، کہ جب ایک نبی فوت ہوتا تو دوسرا اس کا نائب بھی ہوتا، نبی بھی ہوتا۔ یوں رب العزت کی طرف سے دعوت، اسلام، مذہب، ایمان کا سلسلہ یوں چلتا رہا۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے صحابہ تمہارے اس نبی، حضور پاک نے اپنی طرف اشارہ مبارک کر کے فرمایا میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، میں خاتم النبیین ہوں، ختم نبوت کا تاج میرے آقا انعامدار کے سر پہ سجا ہے، ختم نبوت کے تمغے آقا انعامدار کے کندھوں پر سجے ہیں۔ یہ جبین محمدی وہ جبین ہے جسے خاتم النبیین کا لقب ملا ہے، اور حضور پاک آخری نبی بن گیا۔ اب صحابہ نے رسول اللہ کے چہرے اقدس کو سوالیہ نظروں سے گویا دیکھا کہ دین چلتا تھا تو نبی آ رہے تھے، تو دین چل رہا تھا، نبی اللہ کا نمائندہ ہوتا، وہ دین سنبھالتا، وہ نبی دنیا سے جاتا، دوسرا نبی آتا، وہ اس دین کو سنبھالتا۔ اللہ نے اس دین کو قائم قیامت تک رکھنا ہے۔ جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، نیا نبی تو نہیں آ سکتا، یہ دین کی دعوت آگے کیسے جائے گی؟ یہ دین اسلام کی بات آگے کیسے جائے گی؟ شریعت کی، دین کی ترویج اور دین کی اشاعت اور دین کا پھیلاؤ آگے کیسے ہو سکے گا یا رسول اللہ؟ تو حضور پاک نے فرمایا فَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءَ، کہے لوگو میرے بعد میرے نائب آئیں گے، میرے بعد میری نیابت جاری رہے گی۔ یا رسول اللہ نائب ایک ہوگا، دو ہوں گے، تین ہوں گے، 10 اور 100 اور 1000 ہوں گے، کتنے ہوں گے؟ فرمایا فَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءَ فَيَكْثُرُونَ، قیامت تک آتے رہیں گے۔ وہ کون ہیں؟ تو میرے پاک پیغمبر نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، اس امت محمدیہ کی شریعت کا عالم، دین کا عالم، دین کا مفتی، دین کا محدث و مفسر پیغمبر کا وارث ہے، اور پیغمبر کے مشن کو لے کر آگے چلنے والا ہے۔ تو وہ علماء ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اچھا عوام کیا کرے گی؟ حضرت عمر کی روایت سنن نبی داود میں موجود ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا انما شفاء العی السؤال۔ سنن نبی داود میں امام سلیمان بن الاشعث، امام ابو داود السجستانی رحمہ اللہ اس روایت کو جگہ دے رہے ہیں۔ فرمایا لوگو عامی آدمی، غیر عالم آدمی اس سے پوچھے گا جس سے دین کا مسئلہ پوچھا جاتا ہے، تاکہ اس کے نہ پوچھنے کی بیماری کو بتانے والا اس کی روحانی بیماری دور کر دے۔ یعنی دین کا مسئلہ معلوم نہ ہونا بیماری، دین کا مسئلہ پتہ چل جانا شفا۔ فرمایا انما شفاء العی السؤال، بیمار آدمی کا دینی معاملات میں سوال میں شفا ہے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، میرے پاک پیغمبر نے فیصلہ فرما دیا عوام کا کام کیا ہے، علماء کا کام۔ عالم پیغمبر کی دین کا وارث ہے، عالم ربانی ہونا چاہیے، عالم حق ہونا چاہیے۔ وہ مولوی نہیں ہے جو ڈر کے مارے شریعت کو چھوڑ دے، جو ڈر کے دین چھوڑ دے، اسلام چھوڑ دے، ایمان و احسان و ایقان چھوڑ دے، جی نہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، ڈر صرف اللہ سے رکھنا ہے۔ اور اللہ سے ڈرنے والا کون ہے؟ امت میں قرآن کہہ رہا ہے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء۔ اے لوگو
اللہ سے ڈرنا علم و معرفت کی بنیاد پہ، اور یہ علماء کو حاصل ہے، تو اللہ سے ڈرنے والے سب سے زیادہ علماء ہیں۔ یہ عالم کی وراثت انبیاء کی طرف سے ملی ہوئی۔ اور سنو، علماء کا مقام ایک یہ بھی ہے کہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِذَرِّ طَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْحِيتَانَ فِي جَوْفِ الْمَاءِ۔ کہے لوگوں، اللہ آسمان سے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، جاؤ جو دین پڑھنے آ رہا ہے اپنے نورانی پروں کو اس کے پاؤں کے نیچے بچھا دو۔ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا، جناح پر کو کہتے ہیں اجنحہ، بہت سے پر۔ اعونۃ اجنحۃ، یہ جمع تکسیر ہے، جمع قلت ہے، جمع کثرت ہے، کیا ہے؟ یہ جو مولوی بیٹھے ہیں نحو والے، میں ان سے پوچھتا ہوں، جزاک اللہ، ٹھیک ہے؟ یہ جمع کثرت پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ توجہ، اعونہ اس کی جمع، اتنے پروں کو بچھائے دیا جاتا ہے۔ کس کے سامنے؟ دینی علوم پڑھنے والے کے سامنے۔ وَإِنَّ الْحِيتَانَ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، کہا جو سمندر میں مچھلیاں تیر رہی ہوتی ہیں، ان کا تیرنا اپنی جگہ، ان کا دوڑنا اپنی جگہ، ان مچھلیوں کا سمندر میں بھاگنا اپنی جگہ، لیکن یہ مچھلی چل تو رہی ہوتی ہے لیکن عالم دین اور طالب علم کے لیے دعائیں مغفرت کر رہی ہوتی ہے۔ وَأَنَّ الْحِيتَانَ فِي جَوْفِ الْمَاءِ يُسْتَغْفَرُ لَهُ۔ اللہ، میرے دوستو، یہ عالم کا مقام ہے، علماء دین کا یہ مقام ہے کہ وہ پیغمبر کی شریعت کو لے کر یوں چلیں۔